السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 17 تا 20 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ منافقوں کی مثال، منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں جو ضلالت کو خریدا اور بصیرت کے بعد اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالی نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو اور آگ نے جب اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا ہو، پھر آگ یکدم بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور نہ رستہ ہی سجھائی دے، اور وہ ہو بھی بہرا کہ کچھ سن نہ سکے، گنگا کہ کچھ بول نہ سکے، اور اندھا کہ روشنی ہو بھی تو دیکھ نہ سکے، لہٰذا وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی وہ چیز لے گیا جو ان کے لیے نفع بخش تھی، یعنی اللہ تعالی ان کی روشنی کو لے گیا اور اسے باقی چھوڑا جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی آگ کا جلانا اور دھواں باقی رہنے دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یعنی انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، کہ راہ خیر کی طرف راہ ہی نہیں پاتے اور نہ اسے پہچانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ سمن بہرے ہیں کہ سنتے نہیں، بکمن گنگے ہیں کہ بولتے نہیں، اور امیون اندھے ہیں کہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے بیچ دیا تھا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ منافقوں کی ایک اور مثال، یہ ایک اور مثال ہے جو اللہ تعالی نے منافقوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہیں۔ سیب ان کے معنی بارش کے ہیں، ضحاک نے اس کے معنی بادل کے بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ اس کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں جو ظلمات اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہے۔ ان اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں، اور ورعد سے مراد وہ کڑک ہے
جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دے۔ منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی ہے، اور فرمایا اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور برق سے مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات ان منافقوں کے دلوں میں چمکتی ہے، اسی لیے تو فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے تحت ہے، جیسا کہ فرمایا بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، کیونکہ وہ بہت شدید اور قوی ہے، اور ان کی آنکھیں کمزور ہیں، اور ایمان پر انہیں ثابت قدمی بھی نصیب نہیں ہے۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یکاد البرق یخطف ابصارہم کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مضبوط و مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں، اور علی بن ابو طلحہ ہی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کلما اضاء لهم مشوا فیہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اسلام کو جب عزت و سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافقوں کو بھی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے، اور جب اسلام کو کسی افتاد کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے شک پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ یہ لوگ حق کو پہچانتے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ان کی یہ بات حالت استقامت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بجائے جب پھر یہ کفر کی طرف واپس آتے ہیں تو حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے، چنانچہ کچھ لوگوں کو تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سے کئی میلوں تک کرن کرن اجالا ہو جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے، گل ہو جائے گی تو کھڑے رہ جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو روشنی سے بالکل محروم ہوں گے، یہ خالص منافق ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا دوڑتا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ آئے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اور کچھ کا کھجور کے درخت کے مانند، سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، اور وہ بھی کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ
روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور گل ہو جائے گا، تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب تعالی سے دعا کریں گے، آئے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے کہ ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں ایمان کا اظہار کیا ہوگا روز قیامت نور دیا جائے گا، مگر پل صراط عبور کرتے ہوئے منافقوں کا نور گل ہو جائے گا۔ مومن یہ منظر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور دعا کریں گے، آئے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ مومنوں، کافروں اور منافقوں کی اقسام۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے کئی تو خالص مومن ہیں، ان کا اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ خالص کافر ہیں، ان کا اس کے بعد والی 2 آیات میں ذکر ہے، اور کچھ لوگ منافق ہیں۔ منافقوں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خالص منافق، ان کے لیے آگ والی مثال بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 تشکیک میں مبتلا فاسق، جن کے سامنے کبھی تو ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے، ان کے لیے بارش والی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے کم تر ہوتا ہے۔ پھر ان کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنی بابت بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ کوئی شے نہیں ہیں۔ حسب ذیل آیت کریمہ میں انہی جاہل مرکب قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ پھر جہل بسیط میں مبتلا کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے عمیق سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ یہاں کافروں کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی، اور نمبر 2 ہر سرکش کے مقلد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آغاز میں بھی ان دونوں قسموں کے کافروں کا علیحدہ علیحدہ آیت میں ذکر کرتے ہوئے کفار مقلدین کے متعلق فرمایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، اور کفر کے داعیوں کے متعلق فرمایا، اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی ابتدا و انتہا میں اور سورہ دہر میں مومنوں کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 سبقت کرنے والے یعنی مقربین بارگاہ الہی، اور نمبر 2 داہنے ہاتھ والے یعنی ابرار۔ ان تمام آیات کریمہ سے مجموعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ مومنوں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مقربین اور نمبر 2 ابرار۔ کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی اور نمبر 2 مقلد، اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خالص منافق اور نمبر 2 وہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں وہ پکا اور خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ اسے ترک کر دے۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 4 جھگڑا کرے تو حق و ناحق کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے فسق و فجور پر اتر آئے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان میں خصلت ایمان کی ہو اور اس میں دوسری خصلت نفاق کی بھی ہو۔ یہ نفاق یا تو عملی ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں نفاق کی پہلی صورت کا ذکر ہے، یا یہ نفاق اعتقادی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ دلوں کی اقسام۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو، نمبر 2 وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندھا ہو، نمبر 3 الٹا دل، اور نمبر 4 وہ دل جو 2 رخا ہو۔ صاف و شفاف دل سے مراد مومن کا دل ہے،
اس کا چراغ اس کا نور ہے۔ غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے، الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے جو جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے، اور دو رخے دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب ان میں سے جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی سند جید اور حسن ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود ترک کر دیا تھا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مقام پر اپنی یہ صفت کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس نے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ان کی سنوائی اور بینائی کو ختم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ ابن جریر اور ان کی اتباع میں بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں مثالیں منافقوں کی ایک ہی قسم کی ہیں، اور او کسیبین میں او حرف واو اور کے معنی میں ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکری کی اطاعت نہ کیجیے میں بھی او با معنی واو ہے، یا او تخیر کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم چاہو تو ان کے لیے یہ مثال بیان کر دو یا چاہو تو یہ مثال بیان کر دو۔ یہ قول قرطبی کا ہے۔ یا پھر جہاں او تساوا کے لیے ہے، دونوں پہلو برابر ہیں، جیسے کہ مقولہ ہے حسن بصری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے، ایک ہی بات ہے۔ یہ قول زمخشری کی بیان کردہ توجیہ کے مطابق ہے، جیسے اس محاورے کا یہ مفہوم ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے پاس بھی بیٹھو دونوں ہی ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ اسی طرح یہاں آؤ کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے ان میں سے جو مثال بھی بیان کر دو وہی ان کے حال کے عین مطابق ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔